آٹو والا آیا, ٹکر مار دیا. کیا کرے تم, میری نانی ہے, مر جاتے کیوں. آپ تیاری کر کے آئے تھے آٹو والے کو بولنے کے واسطے, اتنے جذبات سے بولنے کے واسطے تیاری کر کے آئے تھے. جذبہ آٹو والے کو اتنا سنانا, میری نانی ہے وہ رونا بھی آ رہا, جذبات بھی آ رہے, سب ہے نا اندر چھپا ہوا ہے. تقریر کا جذبہ چھپا ہوا ہے, نکل نہیں رہا ہے باہر, باہر نہیں نکال رہے ہیں. ہاں, اور ایک مثال دو, گھر میں بیٹھے ہوئے ممی ہو, مما سے پپا سے بات ہو رہی, میرے ابا سے بات ہوتے ہوتے بولے گھر کے اندر پلان بنا, آج سب مل کر بنگلور جائیں گے. کہاں سے آ گیا جب بچوں کے اندر, چل ہم بنگلور جا رہے ہیں, بنگلور جا رہے ہیں, بامبے. اندر جذبہ ہے, نکالنے کا وقت موقع چاہیے. تو آپ کو تقریر دی گئی, عنوان دیا گیا, تو یہ عنوان آپ ہضم کرنا, صرف رٹنا بولنا نہیں, رٹنا بولنا نہیں. جیسے وہ ایکسیڈنٹ کے وقت آپ کو درد محسوس ہوا, سامنے جنازہ ہے, تو آپ کے رونگٹے کھڑے رہنا کہ اس کی سانس کس طریقے سے نکلی, کس طریقے سے اس کا آخری سفر ہو رہا ہے, وہ ایک ایک چیز آپ کے جسم پر طاری ہونا, یہ تقریر ہے. خوشی کا اظہار خوشی کے ساتھ, غم کا اظہار غم کے ساتھ, تکلیف کا اظہار تکلیف کے ساتھ, درد کا اظہار درد کے ساتھ, اس جذبات کو آپ پیش کریں گے, یہی تقریر ہے. اس چیز کو محسوس کرو. تو یہاں پر اسی چیز کی تربیت دینے کے لیے بنایا گیا. کچھ مشورے دیتا ہوں ذمہ داروں کو بھی, آپ لوگوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقریر ایک سبجیکٹ ہے. جیسے دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں آپ, بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں, مشکات المصابیح پڑھ رہے ہیں, ترمذی پڑھ رہے ہیں, ہاں تفسیر پڑھ رہے ہیں, بلاغہ پڑھ رہے ہیں, ادب نحو صرف پڑھ رہے ہیں, ویسے ہی خطابہ ایک سبجیکٹ ہے. اور اس سبجیکٹ میں بھی آپ کو ویسے ہی نمبر دینے ہیں جیسے دوسرے سبجیکٹ میں دیتے ہیں. تو یہ جو ہفتہ واری امتحانات انجمنیں ہوتی ہیں, اس میں طالبات کو نمبر دیے جائیں. اصل کیا ہوتا ہے کہ ایک طالبہ تیز ہے, سال بھر غیر حاضر ہے, یا آخری وقت میں بہترین تقریر کر لی, آپ اس کا انتخاب کر لیتے ہیں. 4 لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ہم اس کو بہتر انداز میں پیش کریں. نہیں, سال بھر کا ریکارڈ دیکھیے کہ کس طالبہ نے سال بھر میں 10 تقریریں کی, تو 10 تقریروں کے نمبرات جمع کیجئے, پھر ان کا ریشیو نکالیے, پھر ان کو منتخب کر کے لے کر آئیے. اور ذمہ دار, انجمنوں کے ذمہ دار یہ طے کر لیں کہ آپ کو کم از کم 8 سے 10 تقریریں ہر سال یاد کرنی ہیں. دیکھیے, آپ یہاں سے نکل کر خاندان میں جائیں گے تو آپ کو ضربہ یضربو کی گردان کرو بول کے نہیں بولے گا. ہاں, آپ کو فعل فاعل مفعول کا اعراب کیا ہے نہیں پوچھیں گے. آپ کو جو کچھ بولنا ہے وہ تقریر کے انداز میں بولنا ہے, یا نہیں تو لکھنے کے انداز میں بولنا ہے. یہ 2 ہی چیزیں ایک عالم کی, ایک عالمہ کی پہچان ہے. باقی کی چیزیں سائیڈ لائن ہو جاتی. تو اس لحاظ سے اس کو آپ لازمی طور پر پریکٹس کیجیے. ہر سال 8 سے 10 تقریریں یاد کیجیے. اس پروگرام میں تقریباً 33 آئٹمز رہے ہیں, 30 کے قریب تقریریں رہی ہیں, 30 کے قریب. یہ سب کے سب الگ الگ موضوعات پر بڑی حسن انتخاب اور کمال خطاب دونوں چیزیں اس میں پائیں گے. حسن انتخاب, عناوین, 2 عنوانات تو
مجھے بڑے متاثر کی، اس میں تجدد بھی دکھائی دیا، ہاں، جس میں کہا گیا معذور، اسلامی تاریخ کے باکمال معذور۔ واقعات بہت سارے تقریر کے ضمن میں آتے ہیں، لیکن اس طریقے کا عنوان انتخاب کرنا ایک کمال ہے۔ تو یہ حسن انتخاب ہے، اور طالبات نے اس کو بڑے اچھے انداز میں پیش کیا۔ پھر دوسرا عنوان بھی مجھے بہت اچھا لگا، ہاں، دعا جس نے تاریخ کے ہاں دھارے کو بدل ڈالا۔ تو ہم بہت ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، لیکن عنوان کے اندر اس کو باندھ کر اس کو ایک خوبصورتی اس میں پیدا کر۔ یہ تقریر کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب اپنی باتیں، آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، آپ کا نام، بہت سارے نام ہیں۔ یہ نام نہیں ہے بھائی بہنیں بچیاں، یہ آپ کا نام نہیں ہے، یہ چیلنج ہے۔ عائشہ یہاں دو بار آیا ہے نام، جویریہ، ختیجہ، ذاکرہ، عابدہ، یہ نام نہیں ہے، یہ آپ دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ جب آپ پیدا ہوئی آپ کا نام رکھا گیا، ہوا میں نہیں رکھا گیا، علماء سے انہوں نے مشورہ کیا، خاندان کے پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کیا، بچی ہوئی ہے کیا نام رکھیں گے؟ کسی بزرگ نے کہا، کسی عالم نے کہا ختیجہ رکھ دو۔ ختیجہ رکھ دو صرف فارمیلٹیز کے لیے نہیں کہا، ختیجہ رکھ دو اس لیے کہا کہ وہ شوہر کی اس سے زیادہ فرما بردار اور ساتھ دینے والی کوئی اور خاتون ہو نہیں سکتی، اس لیے ختیجہ رکھا گیا کہ میری بیٹی بھی ختیجہ بنے گی۔ عائشہ نام رکھا گیا تو عائشہ نام اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ایک فارمیلٹیز ہے، عائشہ نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ علم کی دنیا ہے، یہ علم کا چراغ بنے گی، علم پھیلائے گی، روشن، دنیا کو روشن کرے گی، اس لیے عائشہ رکھا گیا۔ اس لحاظ سے آپ کا نام نارمل نام نہیں ہے، آپ کا نام بہت ہی چیلنجنگ نام ہے، معیاری نام ہے، آپ کا نام ایک دنیا کے لیے رہنمائی کرنے والا نام ہے۔ اگر آپ کا نام ذاکرہ رکھا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ دنیاوی غفلت سے اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو لگائے رکھیں۔ واٹس ایپ کے زمانے میں زبان کو عذب اللسان رکھنا بہت بڑا کمال ہے۔ ذاکرہ نام کا حق ادا کرنا، ساجدہ نام کا حق ادا کرنا، عابدہ نام کا حق ادا کرنا معمولی بات نہیں۔ تو آپ لوگوں کے نام بڑے پیارے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور اس کے پیچھے والدین کی بہت قربانیاں ہیں، ہاں۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے کہنی ہے، جس ادارے میں، جس اسکول میں آپ پڑھتے ہیں، وہ ادارے، وہ ادارہ، وہ اسکول، وہ مدرسہ اور اس کے اساتذہ اور معلمات لائف ٹائم آپ کا سبجیکٹ ہے۔ آج سے 10 سال بعد آپ چلے جائیں گے، آپ الگ کہیں ہوں گے، کسی اور شہر میں ہوں گے، آپس میں ملیں گے تو دوسری باتیں کم آپ کے اسکول کی ٹیچرز کی، سہیلیوں کی اور باتیں ہوں گی، ارے وہ مدرسہ وہاں پر تھا، آپ کہاں پر ہے، وہاں سے نئی بلڈنگ بننے والی تھی، منتقل ہوگی نہیں ہوگی، آپ کے ساتھ کی فلاں صاحب پڑھا رہے تھے، ان لوگ کہاں چلے گئے۔ لائف ٹائم یہ آپ کے اساتذہ آپ کے گفتگو کا محور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ کا تعلق سرسری نہیں، دلی کی گہرائیوں کے ساتھ ہے، بہت مضبوطی کے ساتھ آپ کا اس سے تعلق ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس کی بھلائی، اس ادارے کی بھلائی، اس کے لیے آپ کو ہر قسم کی جدوجہد، کوشش
طالب علم کے زمانے میں بھی، طالب علم کے بعد بھی رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے، تبھی آپ اس کی لحاظ سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عموماً 4 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک انتظامیہ ہر طریقے سے کوشش کرتا ہے اپنے سکون کو ختم کر کے اپنے کاز کو آگے پہنچانے کی فکر کرتا ہے، زندگی کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، بہت بڑی قربانیاں دیتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے آپ سے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ کامیاب ہو۔ تو ان کی نیک نیتی، حسن نیتی پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ایک شعر ہے، تیزیے بعد مخالف سے نہ حیراں ہو ایوقا، تیزیے بعد مخالف سے نہ حیراں ہو ایوقا۔ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا بڑھانے کے لیے، یہ 5 منزلہ نہیں ہے، 50 منزلہ، 50 منزلہ نہیں، 100 منزلہ ہے۔ علم کے اعتبار سے، شان و رتبے کے اعتبار سے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ وقتی طور پر تھوڑے سے ہوا کے جھونکے عزم کو نہیں ہلا سکتے، عزم کو آپ کے نہیں توڑ سکتے۔ سمندر کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، سمندر کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے۔ ایسا نہیں، آپ بھور میں نہیں، آپ پہاڑ ہیں، عظمت کے پہاڑ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کی بڑی سخت اہمیت ہے۔ ان تقریروں کی خصوصیت مجھے یہ دکھائی دی، نہ یہ اتنی طویل تھی کہ نیند آنے لگے، نہ اتنی مختصر تھی کہ تشنگی باقی رہے۔ تو یہ جنہوں نے اس پر کام کیا ہے وہ بہترین تجربہ ہے۔ یہ اس کے نباز ہیں کہ بچیوں نے جو عنوانات کو دیے گئے اور متصل عنوانات دیے گئے اور مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ بڑی تقریر 5 منٹ کی تھی، اس کے بعد 3 سے 5 منٹ کے درمیان میں جو موضوع کو سمیٹا گیا اور اس کو ادا کیا گیا وہ بہت اچھی تھی۔ مجھے اس چیز میں جو خاص طور پر متاثر کرنے والی چیزیں مجھے دکھائی دی، اردو تو ہماری مادری زبان ہے، ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن خاص طور پر جن بچیوں نے عربی میں، انگریزی میں اور تیلگو میں تقریر کی، 2 تقریریں انگریزی میں، 2 تقریر عربی میں اور 1 تقریر تیلگو میں، یہ 5 تقریریں بھی انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں، خوبصورت انداز میں اس کو نبھایا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو زبان پر مکمل دسترس حاصل ہے، کمانڈ حاصل ہے، اور اس کو انہوں نے ہضم کیا، اس کو انہوں نے سمجھا، اور انگریزی میں بھی ہو یا عربی میں بھی ہو اس کو بہتر انداز میں انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو عربی کی جو مثل مشہور ہے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر دلیل کے ساتھ ہو۔ تو وہ منظر مجھے یہاں پر دکھائی دینے لگا۔ شروع سے پروگرام ختم ہونے تک مجھے لگا کہ میں خود اپنے گھر کے ہی ڈرائنگ روم میں ہوں اور اپنی ہی بچیوں کو سن رہا ہوں، کوئی اجنبیت کا احساس نہیں، کسی بھی قسم کی بیزاری کا اظہار نہیں، کسی بھی قسم کی نئے پر کا احساس مجھے نہیں، بلکہ ایک آپ لوگ جس سکون، اطمینان، وقار اور سسٹمیٹک طور پر باوقار انداز میں بیٹھے رہے اور سنتے رہے، یہ یقیناً دنیا کو آپ نے جھٹلا دیا کہ جہاں 2 عورتیں بیٹھتی ہیں وہ خاموش نہیں رہتی۔ دنیا کے منہ پر آپ نے تماچا مارا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ لوگ کون ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے۔ خود اپنی تقریروں میں آپ نے کہا آپ مستقبل کی مائیں ہیں، آپ مستقبل کی معلمات ہیں،
آپ مستقبل کا چہرہ ہیں، آپ دنیا کا مستقبل ہے۔ ایک بچہ اگر بگڑتا ہے تو بچہ بگڑتا ہے، بچی بگڑتی ہے تو نسل بگڑتی ہے۔ اگر بچی درست ہوتی ہے تو ایک نسل درست ہوتی ہے۔ حافظ ابراہیم، ان کو شاعر النیل کہتے ہیں، یہ مصر کے شاعر ہیں بہت بڑے، انہوں نے کہا الام مدرسۃ، ماں ایک مدرسہ ہے۔ مدرسہ اس معنی میں نہیں جو ہم یہاں اسکولوں کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، مدرسے کا مطلب بہت کشادہ، ہر فن میں ہر علم میں اس کی گہرائی ہے، یونیورسٹیوں سے بھی بڑا، اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ الام مدرسۃ اذا عادتها عادت طیب العادت طیب العراقی، کہ جب وہ تیار کرتی ہے تو اعلیٰ نسلیں تیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ جس علاقے میں ہم ہیں، دیکھیے کتنی بڑی درگاہ قریب ہے، نام سے پیری درگاہ۔ یہ اس پیری درگاہ کو اسلامی طرز میں لانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ کب کس کی کیسی کوشش روب عمل ہوگی، اس کے کیا نتائج نکلیں گے، ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہے کہ انہوں نے اس ادارے کا آپ کے لیے اس سرزمین میں انتخاب کیا، آپ کے عقیدے کی اصلاح کی، آپ کے اخلاق کی ذمہ داری۔ ہاں، جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ناخن تک ہم نہیں دیکھتے الحمدللہ، چھوٹی عمر کی بھی ہے، درمیانی عمر کی بھی ہے، ہاں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اسے مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ایسا تصور بھی نہیں۔ یہ اسلامی تربیت گاہ ہے، یہاں پر آپ کی گھٹی میں اس بات کو پلایا گیا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا زیور ہے، جو آپ نے لباس اپنایا ہے، جو کردار اپنایا ہے، یہ ظاہری ہے، یہ لباس ظاہری ہے۔ آپ کو باطنی لباس میں ویسی رکھ۔ باطنی لباس کیا ہے؟ زبان ہے۔ باطنی لباس کیا ہے؟ آپ کا کردار ہے۔ تو آپ اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جس طریقے سے آپ مہذب دکھائی دے رہی ہیں، کردار کے لحاظ سے بھی وہی مہذب۔ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کا ایک ایک حرف، آپ کی حرکت، آپ کا ایکشن، آپ کی آواز، آپ کا بولنا خود اس بات کی دلیل ہو کہ یہ بچی دارالامن سے آئی ہے۔ آپ سمبل ہیں، سمبل علامت ہے، اور اس مدرسے کے سفیر ہیں، نمائندہ ہیں۔ جہاں جائیں گے اپنے نشانیاں چھوڑیں گے۔ آپ جانے کے بعد آپ کے تعلق سے 10 منٹ تک، 20 منٹ تک گفتگو کرتے رہے، کیا بچی تھی وہ، کیا کردار تھا، کیسی نفاست تھی، بات کرنے میں کتنی مٹھاس تھی، کیا لب و لہجہ تھا، کون سی بات کتنی کس انداز سے کہنے چاہیے۔ یہی آپ کی درسگاہ ہے، یہاں سے آپ کو ان ساری چیزوں کی تربیت دی گئی ہے۔ کچھ باتیں اسٹاف کے تعلق سے، اساتذہ ہیں، اگر اجازت ہو تو بول دیتا ہوں، ٹائم ہو گیا تو بیٹھ جاتا ہوں۔ ہاں، اساتذہ یا معلمات سے طلبہ کا جو تعلق ہے وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر ہے، وہ اولاد سے بڑھ کر ہے۔ اولاد کھانا نہیں کھائے تو آپ کھانا بدل دیتے، کھچڑی بناؤ، ہاں، بغیر کھانا پکاؤ، میٹھا بناؤ، یہ بناؤ، آپ ڈش بدل دیتے ہیں۔ یہاں فائل کو نہیں بدل سکتے، آپ فائل ہی کو سمجھانا ہے،
فاعل کو مرفوع بتانا ہے، وہ بچی نہیں سمجھ رہی ہے تو آپ کے بچے کی ڈش آپ بدل سکتے ہیں، لیکن فاعل کو آپ مرفوع بول کے نہیں سمجھا سکتے، بولا جان دو چلو آج اس کو نصب دے دو، نہیں کر سکتے۔ تو یہ بچیاں، یہ آپ کی جو شاگردان ہیں، یہ اولاد سے بڑھ کر ہیں سمجھانے کے معاملے میں، ان کے ساتھ تعلیم کے معاملے میں آپ سمجھوتا کر کے آج اس کو یہاں تک ٹھیک ہے، آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہا نا، ایسا کر لو، 2 2 4 نہیں ہو رہے نا 5 کر لو، کر لیں گے نہیں سمجھ میں، کوئی کمپرمائز نہیں کریں گے۔ اور معلمین و معلمات کا تعلق بچیوں سے ایسا ہونا چاہیے کہ ان کی بنیادی جو ضرورت ہے وہ آپ محسوس کریں، کس چیز کی کمی ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اگر معلوم ہو کہ بچی آپ کی کلاس میں کھانا کھا کر نہیں آئی ہے تو اس کا اثر استاذ پہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ناشتہ کر کے نہیں آئی ہے تو اس کا اثر استاذ کی ذات پر، معلمہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہاں، وہ اپنا کھانا یا اپنا جو تعلق ہے اسے بتائیں، اس وقت تک آپ یہ ہمدرد دیکھیے، ایک بورڈ ہے، بورڈ پر آپ ایک لفظ لکھے 2، اس کے بعد لکھے 2 2 2 4 وہاں تک پہنچ گیا، یہاں ہم کو پہنچنا یہاں نہیں ہے، یہاں پہنچنا۔ معلمین اور معلمات کو بچیوں کے دل تک پہنچنا ہے، دل سے دماغ تک پہنچنا ہے۔ اگر آپ دماغ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ سرسری چیز ہوگی، وہ تو انگریزی اسکولوں میں وہی ہو رہا ہے، آپ کا گوگل بھی وہی بتا رہا ہے، اس کے اندر آپ کو ہمدردی اور انسانیت اس میں نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات میں ہم پہلے دل تک پہنچتے ہیں اور دل سے دماغ تک پہنچتے ہیں، تو ڈائریکٹ دماغ تک پہنچ کر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ نہ اسلامی مزاج ہے اور نہ یہ ترقی کا راز ہے۔ تو میں معلمین اور معلمات سے اس بات کی خواہش ظاہر کرتا ہوں کہ بچیوں کے دلوں تک ان کی رسائی حاصل کریں، ان کے دلوں کو جیتے اور وہ آپ کے دل کو جیتے۔ یہ چیز ان کو آپ سے قریب کرے گی، اور جو چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی، حل ہو جائیں گی مسائل۔